ایسی دنیا میں پیدا ہوا ہوں، پیدا ہونے میں دکھ ہو رہا ہے۔ ایسی دنیا میں، ایسی دنیا میں پیدا ہوا ہوں، پیدا ہونے میں دکھ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں عدنان نصیر ہوں۔ کل 12 اکتوبر 2024 کو بزم فکر و سخن پلندری کے زیر اہتمام پلندری آزاد کشمیر میں عبدالعلیم صدیقی کی یاد میں 9واں سالانہ مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ یہ مشاعرہ ہم کوہٹا والوں کے لیے اس بار خاص اہمیت کا حامل تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوہٹا سے تعلق رکھنے والے ہمارے سرپرست، ہمارے شہری حلقے کے سرپرست جناب جاوید احمد کا اس پلندری کے مشاعرے سے خاص تعلق تھا۔ چند شاعر ہیں جو اس شہر میں مل بیٹھتے ہیں، ورنہ لوگوں میں وہ نفرت ہے کہ دل بیٹھتے ہیں۔ جی، اس شعر کے خالق جاوید احمد، وہ جاوید احمد جن کا کشمیر سے تعلق تھا۔ دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو۔ یہ 9واں سالانہ مشاعرہ تھا اور پچھلے 8 مشاعروں میں جاوید احمد اس مشاعرے میں جاتے رہے ہیں۔ اس بار وہ نہیں تھے، وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ ہم جاوید احمد کی عقیدت میں اور پلندری والوں کی محبت میں وہاں پہنچے۔ وہ سارا مشاعرہ اور اس کے منتظمین اسی طرح جاوید احمد کی کمی کو اسی شدت سے محسوس کر رہے تھے جس شدت سے ہم کوہٹا والے محسوس کرتے رہے ہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں آ کے اس مشاعرے کے حوالے سے بات کروں، اور میں اس پہ لکھوں گا بھی، اور اہل پلندری کا بارہا شکریہ ادا کیا جائے تو کم ہے۔ میں تحریر میں بھی ایک بار پھر سے ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ مشاعرے کا جو بینر ہے اس پر جاوید احمد کی تصویر لگائی گئی۔ یہ پہلی ان کی طرف سے نشانی تھی جاوید احمد کو یاد کرنے کی۔ اس مشاعرے میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے جاوید احمد کا ذکر نہ کیا ہو۔ پھر مشاعرہ جاوید احمد کے نام اور کلام سے شروع ہوا، اور مشاعرے کی انتہا جاوید احمد تھے، اور مشاعرے کا اختتام جاوید احمد پر ہوا۔ آغاز میں جاوید احمد کی غزل کے کچھ اشعار ترنم سے سنائے گئے۔ آئیے آپ بھی 2 شعر سنیے اور لطف لیجیے۔ آپ کی آتش فشانی دیکھ لی اور جلا کر زندگانی دیکھ لی، آپ کی آتش فشانی دیکھ لی۔ کیا کہنے؟ اب ذرا رک رک کے باتیں کیجئے، اب ذرا رک رک کے باتیں کیجئے، آپ کی ہم نے روانی آپ کی ہم نے روانی دیکھ لی، اپنی پیری دیکھنے کے دن تھے یہ، اپنی پیری دیکھنے کے دن تھے یہ، آپ کی لیکن جوانی کشمیر پر حق اس کشمیری کا ہے جو اس مٹی میں پیدا ہوا، جس نے اس کی فضا میں سانس لیا۔ وہی اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ یہ دیباچہ ہے جاوید احمد کے نظمیہ مجموعے دنیا کے منصفوں کا۔
یہ بات اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کس خطے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ بات زیادہ اہم ہے کہ آپ کی وابستگی کس خطے سے زیادہ رہی ہے۔ جاوید احمد اگرچہ کوہٹا میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا دل کشمیریوں کے دل کے ساتھ دھڑکتا رہا ہے۔ یہ بات صرف ان کے ایک نغمے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے کل کلام، وہ غزل ہو یا نظم، ہر ایک میں کشمیر کی محبت اور کشمیر کا درد جو ہے چھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ میں کوہٹا کے شیری حلقے کی طرف سے اہل کشمیر کا اور خصوصاً اہل پلندری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کوہٹا ہمارے دکھ میں شریک ہونے آئے۔ آپ نے اپنے شہر میں جاوید احمد کے لیے تعزیتی ریفرنس رکھا، اور جس طرح آج آپ نے اس اہم موقع پر جاوید احمد کو یاد کیا، میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ میرے تشکر کے کلمات تھے جو میں نے اہل پلندری سے کہے۔ ڈاکٹر عابد سیال نے بڑی عقیدت اور محبت سے جاوید احمد کو یاد کیا۔ صاحب صدارت جب کلام سنانے کے لیے آئے تو انہوں نے جاوید احمد سے بات شروع کی کہ میں بھی اپنے پیارے جاوید کے شہر کوہٹا سے گزر کے آ رہا ہوں۔ آخر میں عبدالعلیم صدیقی اور جاوید احمد کے درجات میں بلندی کی دعا کی گئی۔ اس مشاعرے میں ویڈیوز تو ان کے اپنے کیمروں سے بن رہی تھیں، وہ ان کے پیج پہ آ جائیں گی، تو صرف حاضری کے لیے وہاں سے ایک دو کلپ، کچھ شعر جو موبائل میں کس طرح بنے وہ میں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کچھ میرے شعر سنیے، اور اس سارے سفر میں حسیب علی میرے ساتھ رہے، دو شعر ان کے بھی سنیے۔ وہ کشمیریوں کے مزاج کے بالکل قریب پہنچ کر جب انہوں نے بات کہی تو خوب داد پائی۔ ایسی دنیا میں پیدا ہوا ہوں، پیدا ہونے پہ دکھ ہو رہا ہے۔ ایسی دنیا میں ایسی دنیا میں پیدا ہوا ہوں، پیدا ہونے پہ دکھ ہو رہا ہے۔ ہم تجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جس طرح راستے پھر رہے ہیں، بھول جاتے ہیں وہ بات کہہ کر، ہم یہاں سوچتے پھر رہے ہیں۔ میں ریاضی نہیں جانتا ہوں اور یہاں مسئلے پھر رہے ہیں۔ تیرا ان سے کوئی واسطہ ہے جو تیرے واسطے پھر رہے ہیں، تیرا ان سے کوئی واسطہ ہے جو تیرے واسطے پھر رہے ہیں۔ میری دنیا سے کوسوں پرے ہیں جو مجھے کوستے پھر رہے ہیں۔ سخت مشکل کا اب سامنا ہے، وہ میرے سامنے پھر رہے ہیں۔ سخت مشکل کا اب سامنا ہے، وہ میرے سامنے پھر رہے ہیں۔ تم بھی پھرتے رہو اس جہاں میں جس طرح دوسرے پھر رہے ہیں۔ تم بھی پھرتے رہو تم بھی پھرتے رہو اس جہاں میں جس طرح دوسرے پھر رہے ہیں۔ اب کسی دل پہ راج بھی نہ کریں، ہم کوئی کام کاج بھی نہ کریں، آپ نسلیں اجاڑ کر رکھ دیں اور ہم احتجاج بھی نہ کریں۔